نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ آج 14 شعبان المعظم ہے اور آج کی جو رات ہے یہ 15ویں شعبان المعظم ہے اور اس کو نصف شعبان کی شب بھی کہا جاتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں اس رات کا جو نام ہے اسے شب برات کہتے ہیں۔ تو آج کی رات کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ انتہائی مبارک، مقدس اور رحمتوں بھری رات ہے، اور شب برات، اور برات کا معنی ہوتا ہے نجات، آزادی اور اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنا۔ یقیناً یہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھری ہوئی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور عام دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے اوپر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ حضور اقدس دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں یعنی آج جب سورج غروب ہوگا تو اس وقت سے رات شروع ہو جاتی ہے، تو فرمایا سورج غروب ہونے کے وقت اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے اور یہ اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا میں اس کو مصیبت سے عافیت عطا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی رہتی ہے اور اعلانات ندا رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو یقیناً یہ رات بہت فضیلت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں عبادت کرنے والوں کے لیے خاص اجر و ثواب اور اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے۔ حضور اقدس دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو بنی کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا جو بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں پالتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور اقدس دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ان کی بکریاں لاتعداد ہے، پھر ان بکریوں کے بال جن کی کوئی گنتی نہیں ہے، تو فرمایا ان کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ اس رات میں گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے جو مثال دی ہے اس کا مقصد ہے کثرت بیان کرنا، زیادتی بیان کرنا، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ
لوگوں کو اس رات میں نجات عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہی اس رات کا نام شب برات رکھا گیا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بری فرما دیتا ہے، آزاد فرما دیتا ہے۔ تو یقیناً یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اب اس میں کون سی عبادت کرنا سب سے افضل ہے، تو اس کے حوالے سے گزارش ہے، مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جانا۔ اب جب بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اس کی یاد کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو پھر وہ چاہے کوئی بھی عبادت کرے، چاہے وہ نفل پڑھے، چاہے وہ تلاوت کرے، چاہے وہ درود پاک پڑھے، چاہے وہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرے، یا اس کے علاوہ کوئی درود پاک یا کوئی بھی نفلی عبادت کرے، تو ہر عبادت ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو مقصد ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے تیار کر لے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو پھر خالق کائنات اپنے بندوں کے اوپر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عظمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ ایک رات ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں، حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شب اپنے بستر پر موجود نہیں تھے، تو میں نے سوچا کہ شاید حضور کہیں اور تشریف لے گئے ہیں، تو میں آقا علیہ السلام کو دیکھنے اور تلاش کرنے کی غرض سے نکلی، اور حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کمال تھا، آقا علیہ السلام جس طرف بھی جاتے تھے آقا علیہ السلام کی خوشبو اسی طرف ہی پھیلتی جاتی تھی۔ تو آپ کو تلاش کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہوتا تھا کہ جدھر سے حضور کی خوشبو آئے آپ ادھر چلتے جائیں، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کو مل جائیں، آقا علیہ السلام کو پا لیں۔ تو آپ فرماتی ہیں، میں آقا علیہ السلام کو تلاش کرتے کرتے اور چلتی چلتی یہاں تک پہنچی، آقا علیہ السلام جنت البقیع میں موجود ہیں اور آپ ذکر میں، دعا میں مشغول ہے۔ میں آقا علیہ السلام کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے آنے کو بھانپ لیا اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا آپ کو یہ خوف تھا کہ میں کہیں اور نہ چلا جاؤں؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی رات کتنی عظیم رات ہے؟ فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے اس رات میں شب بیداری کرنا، اس رات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور اس رات میں مرحومین کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ اور آقا علیہ السلام خصوصی طور پہ قبرستان میں تشریف لے گئے ہیں، تو اگر آسانی ہو، قریب ہو، تو پھر اگر کوئی قبرستان میں بھی جانا چاہے تو اس میں کوئی قباحت اور منع نہیں ہے، جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر نہ جائیں تو ضروری بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، لازمی بھی نہیں ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے یہ خود شب بیداری بھی فرمائی اور دعا بھی فرمائی، اور پھر بتایا کہ آج کی رات بڑی عظیم رات ہے۔ تو کوشش کریں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں، نفل عبادات میں اگر آپ کی قضا نمازیں ہیں تو ان کی قضا ادا کر لیں، دیگر ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزاریں، رات کو قیام کریں اور اگلے دن کا روزہ رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری اس کی برکات عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ
عمل کی توفیق عطا فرمائے. افضل ذکر لا